یہ وہ وقت تھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ تنہا مدینہ کے ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھے تھے، جہاں وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل میں سوچتے اور غور کرتے۔ مکہ مکرمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہر لمحہ گواہی دیتا تھا کہ وہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار اور مخلص تھے۔ جب ہجرت کا وقت آیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے۔ ایک لمبا سفر، لیکن ان کی وفاداری اور ایمان میں کوئی کمی نہ آئی۔ غار ثور میں چھپتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں وہ عزم اور قوت تھی کہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک دن اپنے ساتھیوں کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں گے، چاہے کچھ بھی ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے تو ان کی آواز میں ایک تقدس تھا، اور ان کی رہنمائی میں مسلمان باقاعدگی سے عبادات ادا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امت کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا، اور ان کی رہنمائی میں مسلمانوں نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلی بار مسلمانوں کے سامنے آنا اور خلافت کا منصب سنبھالنا ایک تاریخی لمحہ تھا، جس میں ان کی ذاتی عظمت اور اسلامی فلاح کے لیے گہری محبت ظاہر ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی حکومت کے دوران ہمیشہ عوام کے درمیان موجود رہتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے مسائل حل کرتے اور صدقہ دیتے۔ غزوہ بدر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بہادری کا مظاہرہ ایک روشن مثال بن گئی، جب انہوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمن کے سامنے اپنی جان کو وقف کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان محبت اور عقیدت کی ایک غیر معمولی کہانی تھی، جو اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی تھی۔ مدینہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمیشہ اپنے ساتھیوں کی باتیں سننے اور ان کی مشاورت کرنے کے لیے موجود رہتے، تاکہ مسلمانوں کا اجتماعی مفاد محفوظ رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک فوجی مہم کی قیادت کرتے ہوئے اپنے عزم اور وفاداری کی پختہ مثال قائم کرتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا خطبہ، جب انہوں نے مسلمانوں سے خلافت کے لیے عہد لیا، اس میں ایک گہری حقیقت اور ایمان کی جھلک تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آخری وقت میں ان کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے وہ اللہ کی رضا میں راضی ہوں، اور ان کی روحانیت کا عروج دیکھنے کو ملا۔ غار ثور میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل تحفظ کیا، جہاں ہر لمحہ خطرہ موجود تھا، لیکن ابو بکر کا ایمان کبھی کمزور نہ ہوا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کبھی بھی لوگوں کی مدد کرنے میں پیچھے نہیں رہے۔ ان کی سخاوت اور خیرات کے کئی واقعات تاریخ میں جلے ہوئے ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا چلنا ایک علامت تھا اس بات کی کہ وہ کس طرح مدینہ کے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کے جمع کرنے کا بڑا کام انجام دیا، تاکہ اللہ کا کلام آنے والی نسلوں تک پہنچ سکے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دکھ اور غم ایک دل خراش لمحہ تھا، مگر ان کی وفاداری نے انہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھا۔